بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 13 شعبان ہے اور کل 14 شعبان ہوگی اور کل 14 شعبان جو ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے جسے شب بارات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری احادیث جمعہ کے فضائل کے بارے میں چل رہی تھیں، تو انشاءاللہ وہ احادیث جو ہیں جمعہ کے فضائل پر جتنی بھی احادیث ہیں انشاءاللہ آج اور کل کے درس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کو مزید پڑھیں گے۔ تو درمیان میں چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات عالیہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج منڈے ہے، کل ٹیوزڈے ہے، تو آج اور کل جو ہے وہ شعبان کی جو نصف رات ہے اس کے متعلق جو احادیث ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم جمعہ کی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ماہ شعبان کا ایک اہم موقع نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں رات، اسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ حدیث کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، عربی عبارت میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے اور عربی عبارت پڑھتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بہرحال ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں نے ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قبیلہ بنو کلب جو ہے، اصل میں ان کا نام بنو کلب آپ نے دیکھا ہوگا عربک میں کلبن کتے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ قبیلہ بنو کلب کیوں کہا جاتا تھا؟ اصل میں یہ ایک ایسا قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں اور ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ساتھ ساتھ کتے بھی رکھے ہوئے تھے، اس لیے ساتھ کتوں کے رکھنے کی وجہ سے ان کا نام بنو کلب پڑ گیا، یعنی کتوں والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے تو فرمایا ان کے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں۔ دوسری حدیث ہے، وہ ہے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یا اللہ رب العزت قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت خاص توجہات جو ہیں اپنی، وہ اس امت کی طرف مبذول فرماتے ہیں، یہ ہے مطلب۔ ورنہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو یہ جو ارشاد ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بعضی احادیث میں آتا ہے کہ جی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ بھی بڑی مقدس رات ہے،
تو اس رات کو بھی یا اس طرح کی جو راتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت خصوصی اپنی توجہ انسانیت کی طرف، اس امت کی طرف فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. اچھا دیکھیے، شب برات کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ شب برات بالکل ثابت نہیں ہے، ایک یہ رائے ہے کچھ لوگوں کی. اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شب برات میں بہت زیادہ وہ یعنی اجتماعی عبادات کرنے لگتے ہیں، ان کا ثبوت نہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو مانا جائے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. بس اعتدال کی راہ جو ہے وہ یہی ہے. دیکھیے، 15 شعبان کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئیں. چنانچہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن دیکھیے جب ایک دھاگا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جب یہی 20 کمزور دھاگے ایک رسی بن جائیں تو مضبوط ہو جاتی ہے. تو گویا کہ سرے سے ہی اس کا انکار کرنا، ایک تو دلیل یہ ہے میں نے عرض کیا بہت ساری احادیث ہیں، دوسرا یہ ہے کہ امت کا تعامل جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ امت 1400 سال سے اس رات کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں متفق ہے. لہذا جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ہم کریں گے اور جو ثابت نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. اچھا اب یہ دیکھیے ذرا، شب برات جو ہے اس کے بارے میں مزید یعنی ہم نے کیا اعمال کیا کرنے ہیں. بس جو چیزیں ثابت ہیں میں ان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو عرض کر دوں، اور باقی جو ہیں میں نے عرض کیا اجتماعی عبادات جو ہیں اس رات میں کی جاتی ہیں. اجتماعی عبادات کہیں بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل کی جو نماز ہے وہ گھر میں سب سے بہتر ہے. نوافل کی نماز گھر میں سب سے بہتر ہے. اب پتہ چلا کہ مسجد میں فرض کا ادا کرنا یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، اور نوافل کا ادا کرنا یہ گھر میں بہتر ہے. تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم نے اس رات عبادت کرنی ہے تو اجتماعی عبادات کی بجائے ہم کیا کریں؟ نفلی عبادات کریں. اور اسی طرح بعض لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں. دیکھیے ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات ہی، پوری زندگی میں ایک رات ہی قبرستان جانا ثابت ہے. یعنی یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت دفعہ آئی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رات ہی قبرستان گئے. لہذا اگر کوئی شخص اس نیت سے قبرستان جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے اور وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے سمجھ. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ایک رات ثابت ہے تو ہمیں بھی اسی طرح. اب میں عرض کر دوں کہ دیکھیے اس رات میں 3 اعمال ثابت ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ دیکھیے 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن نفلی نماز میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں کی یا مخصوص صورتوں کی نہیں، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہوں عام نفل نماز کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا بھی ثابت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور اموات کے لیے دعائے استغفار فرمائی. اسی طرح لہٰذا اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات قبرستان جائے گا تو انشاءاللہ اجر پائے گا. لیکن وہاں میلے لگانا، قوالی پڑھنا، سننا
پھول اور چادریں چڑھانا سب باتیں درست نہیں ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح عورتوں کا قبرستان جانا ہر حال میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی جو قبرستان پر چراغا کرتے ہیں، قبروں پر چراغا کرتے ہیں۔ اب اسی طرح 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا، یہ جو تیسری بات ہے کہ دیکھیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں ویسے بھی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ بہت کثرت سے رکھنا ثابت ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے، اس لیے 15 کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ کیا کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے 13، 14، 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کی یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اب 15 تاریخ کو روزہ جو رکھیں گے اس میں دو نیتیں کر لیں آپ۔ ایک نیت تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے اس دن کو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ 15 کو سنت ہے روزہ، لہذا آپ کیا کریں 13، 14 اور 15 تینوں دن روزہ رکھ لیں، تو کیا ہے آپ کو اس دن کی یعنی جو سنت سے دو چیزیں بالکل تیقن کے ساتھ ثابت ہیں ان پر بھی عمل ہو جائے گا، اور یہ جو 15 کا روزہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، لہذا یہ نیت کر لیجیے۔ اور اس رات جو ہے اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ محروم ہیں، وہ کون سے ہیں کہ لیکن اس رات میں چند اشخاص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون؟ مشرک، یعنی شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے، یعنی شرعی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، کسی سے کینہ رکھتا ہے، دل میں بات رکھتا ہے۔ دیکھیے دل ہے اللہ نے محبت کے لیے بنایا ہے، اس میں دیکھیں اگر آپ محبت نہیں کسی سے رکھتے تو کینہ بھی نہ رکھیں، بس اپنے دل کو اس کی جانب سے صاف رکھیں بس۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔ تلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کے نافرمان، اللہ اکبر، دیکھیے والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں فقہا نے لکھا ہے بہت توجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو والدین کبھی بھی اس طرح آرڈر نہ دیں، مثلا کہ آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ دیکھیں اگر وہ بنا دیتا ہے ٹھیک، اگر نہ بنائے گا تو گناہ گار ہوگا، لہذا والدین کو چاہیے کہ آپ اس طرح ارشاد فرمائیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج کوئی چائے بنا دے، تو اگر کوئی بنا دے گا ٹھیک، اگر نہیں بنائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لہذا ڈائریکٹ آرڈر دینے کی بجائے ایسے جملے استعمال کریں کہ جس میں گنجائش ہو، کیونکہ اگر خدا نخواستہ والد صاحب نے یا والدہ نے کسی ایک کو کوئی کام کہا اور اس نے وہ کام نہیں کیا تو کتنی گناہ گاری کی بات ہے، کتنی گناہ کی بات ہے کہ اس رات کو جہاں پہ اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش فرما رہے ہوں گے تو وہاں پہ والدین کا جو نافرمان ہے، اللہ اکبر، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح شرابی جو ہے، شراب پینا جو ہے یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اللہ اکبر، دیکھیے کسی کو بھی ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک مسلم معاشرے میں کافر رہتا ہے تو وہ ذمہ ہے، اور ذمیوں کا ذمہ جو ہے وہ اسلامی ریاست پر ہے، لہذا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچا جائے۔ پھر اسی طرح عادی زانی جو ہے، بدکار جو ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ چیزیں تھیں کہ اس رات میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے آتش بازی کی رسم ہے، یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی۔ اس میں ایک تو مال کا ضائع کرنا ہے اور بے جا اسراف ہے، خود دنیا میں بھی ہر قسم کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بچوں کو آتش بازی، پھل جھڑی اور پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ بہت سے بچے اور بڑے جل جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں تک کو آگ لگ جاتی ہے، پھر بھی یہ رسمیں نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، لہٰذا یہ آتش بازی جو ہے اس سے بھی بچا جائے۔ تو یہ تھی چند چیزیں، انشاءاللہ کل چند چیزیں ہم مزید بیان کریں گے انشاءاللہ ہے۔ تو کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کوشچن کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹی۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ شب برات یا جمعے والے دن اکٹھے ہو کے تو صلاۃ تسبیح پڑھتی ہیں، مطلب ایک تو جماعت کی صورت میں ہوتا ہے لیکن جماعت نہیں کرواتے، وہ درمیان میں کھڑی ہو کے کرتی ہیں، تو کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، نوافل کی جماعت جو ہے احناف کے نزدیک درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ احناف جی کے نزدیک نوافل کی جماعت نہیں ہے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں کی جماعت نہیں کروائی، ٹھیک ہے؟ تو جی لہٰذا علیحدہ پڑھی صلاۃ التسبیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھی جائے، ضرور زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھی جائے، لیکن یہ جماعت ہے یہ درست نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کل اس پر ہم مزید انشاءاللہ بات کر لیں گے ہے۔ ایک اور یہ کوشچن ہو گیا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل خواتین جو ہیں، یہ جو آپ نے بات کی اس طرح صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں، اس طرح پڑھنا درست ہے یا نہیں، تو کل اس پر ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے، اور کل مزید اسی پہ ہم شب برات پہ انشاءاللہ مزید جو ہیں وہ باتیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔